نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا صدق الله العظيم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ خود اپنے اصحاب کو سنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے کیوں گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس وجہ سے یہ حکم دیا کہ وہ جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے خطاب کر رہے تھے۔ ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر پوری زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت پوری زمین پر سب سے بڑا عالم میں خود ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ چاہیے تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا اور اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اس معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے خود سے اس کا جواب دیا اور جواب بھی انہوں نے اپنے بارے میں دیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ نکلیں اور سفر کریں اور ایسی جگہ پر جا کر رکیں جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہوں۔ پوچھنے لگے کہ پروردگار وہاں میں جاؤں گا جہاں دو دریا آپس میں مل رہی ہیں، پھر میں وہاں جا کر کس کے ساتھ ملاقات کروں گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہاں ایک میرا بندہ تمہیں ملے گا جس کو میں نے علم آپ سے زیادہ عطا کیا ہے، اور وہاں جائیے اور اس سے جا کر وہ علم حاصل کریں جو علم میں نے اس کو دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب نکلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر میں ان کے ساتھ ان کا خادم یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سفر کی آسانی کے لیے یہ علامت بھی ان کو عطا فرمائی کہ اپنے زینے میں اپنے سامان کے تھیلے میں ایک زندہ مچھلی بھی رکھ لو اور اس مچھلی کو ساتھ لے کر چلو۔ جب وہ مچھلی بعض میں کتب میں یہ ہے کہ وہ مردہ مچھلی تھی، زندہ نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اپنے سینے میں رکھیں اور فرمایا اسے لے کر جاؤ، جہاں جا کر یہ مچھلی دریا میں اپنا راستہ بنا لے،
یعنی آپ کے تھیلے سے یہ مچھلی خود باہر آئے گی اور دریا میں جائے گی اور عجیب قسم کا راستہ بنائے گی، تو آپ سمجھ جانا کہ یہی آپ کی منزل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کا خادم خاص حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے۔ اب چل رہے ہیں، خادم کو بتایا کہ ہم وہاں جائیں گے جہاں دو دریا آپس میں مل رہی ہیں، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ یہ مچھلی پانی کے اندر جائے گی اور راستہ بنائے گی، وہی ہماری منزل ہوگی جہاں ہمیں جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب چلنے لگے، چلتے رہے، چلتے چلتے ایک چٹان کے پاس وہ آئے، وہاں انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ اپنے خادم کو فرمایا کہ تھوڑی دیر یہاں آرام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا سر مبارک پتھر پر رکھا، انہیں نیند آ گئی۔ ان کو جب نیند ان پر غالب ہوئی، ان کا خادم یوشع بن نون علیہ السلام وہ بھی ساتھ موجود تھا۔ مچھلی اچانک ان کے سینے سے باہر نکلی، ان کی زنبیل سے باہر نکلی، اور اس نے دریا میں عجیب قسم کا راستہ بنایا۔ راستہ اس نے ایسا بنایا کہ جب وہ دریا کے اندر اس نے چھلانگ لگائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے چلنے کی جو جگہ تھی وہاں پانی کو روک دیا۔ جیسے کوئی پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی رکا تھا کہ پورے بنی اسرائیل کو وہاں سے گزارا، تو وہ جب مچھلی اندر گئی تو پانی تھم گیا اور عجیب قسم کا وہاں سے ایک راستہ بنا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آرام فرما رہے تھے، ان کے خادم خاص یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے فوراً بعد انہوں نے اپنے سفر کو شروع کیا اور خادم کو کہا کہ چلو سفر کافی ہے، یہاں کافی وقت لگ گیا، آگے کو بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، وہ پورا دن چلے، جس دن انہوں نے آرام کیا تھا کوئی دوپہر کے وقت، سارا دن چلے، پھر ساری رات انہوں نے سفر کیا۔ اگلا دن جب شروع ہوا، صبح ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ اب جو زنبیل میں کچھ کھانا پینا تھا، جو سامان تھا، اپنے خادم کو فرمایا کہ سفر میں کافی تھکاوٹ ہو گئی، اب کھانے کے لیے لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے خادم کو فرمایا، کھانے کے لیے دسترخوان لگوایا، اس کو اچانک یاد آ گیا۔ اس نے کہا جی حضرت، وہ مچھلی جو ہم نے اپنے زنبیل میں رکھی تھی، اس نے تو دریا میں چھلانگ لگا دی اور عجیب راستہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، او اللہ کے بندے، وہی تو ہماری منزل تھی، وہی تو ہم نے رکنا تھا، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں، وہاں خبر کیوں نہیں دی؟ اب وہ کہنے لگا کہ یہ سارا معاملہ جو میں نے دیکھا تھا، شیطان نے یہ مجھے بھلا دیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا آپ کو بتانا، میرے ذہن سے ایسے نکلا کہ جیسے میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہ منظر دکھایا تھا، لیکن آپ کو بتانا میں بھول گیا تھا۔ اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے جس طرح چاہے کرنے پر قادر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے خادم نے اب یہ سارا واقعہ سنایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھائی وہی تو ہماری منزل ہے، ہمیں وہی تو رکنا تھا، اب دوبارہ کو اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پر واپس آئے۔ جو اتنا لمبا 1.5 دن کا سفر تھا وہ دوبارہ سے کیا۔ وہاں جب آئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے اوپر چادر لے کر وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ یہ سوال بھی کیا کہ یہ سلام تمہیں کہاں سے ملا ہے، یہ طریقہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر اگلا سوال کیا، کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ فرمانے لگے ہاں میں بنی اسرائیل کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آئے کیوں ہو، اتنا لمبا سفر کس وجہ سے کیا؟ اب اپنے آنے کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ اگلی آیات میں اس کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا۔ حضرت موسیٰ فرمایا اس واقعے کو بھی یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب موسیٰ نے اپنے جوان کو کہا کہ میں مسلسل چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اس جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں مل رہی ہیں، یا میں مدتوں چلتا رہوں گا، یعنی چاہے مجھے کتنی بھی مدت لگ جائے میں اسے تلاش کر کے رہوں گا۔ فلما بلغا، اللہ پاک فرماتے وہ جب فلما بلغا مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، فرمایا جب وہ پہنچے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر تو بھول گئے اپنی مچھلی کو کہ اس مچھلی نے اس دریا میں عجیب قسم کی سرنگ بنائی، راستہ بنایا اور وہاں سے وہ نکل گئی۔ فلما جاوزا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، اب اپنے نوجوان کو فرمایا کہ ہمارے پاس ہمارا کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، البتہ تحقیق اس سفر میں کافی تھکاوٹ ہے اور تکلیف ہے، تو کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے۔ اب جب کھانے کا نام لے اسے یاد آ گیا، کہنے لگا قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، کہنے لگا آپ کو یاد ہے جہاں اس پتھر کے پاس آپ نے آرام کیا تھا، فإنی نسیت الحوت، میں بھول گیا وہی مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور کہنے لگا کہ یہ جو میں معاملہ ہے جو بھولنے کا، یہ شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ آپ کو وہ میں بتاتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مچھلی نے کیا کیا تھا وہ بتا، کہنے لگا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے تو دریا میں عجیب قسم کا راستہ بنایا۔ قال ذلک ما کنا نبغی، فرمانے لگے یہی تو ہماری وہ جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، وہ الٹے پھرے دوبارہ اپنے قدموں کے نشانات کو پہچانتے ہوئے جب واپس آئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی۔ یہ اگلی آیات میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔